السلام علیکم دوستو، نو پروموشن کی رٹ لگی ہوئی ہے پورے یوٹیوب میں. پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پروموشن ہوگی. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، بالکل بھی نارمل ایشو تھا، اور اس کو ایشو بنایا گیا ہماری طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، جسٹ فار دی سیک آف ہائپ کریٹ ہوتی ہے، پھر اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں. بات کر لیتے ہیں شفقت محمود صاحب کے اس بیان کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جولائی سے تعلیمی ادارے کھولنے ہیں. تو اس کو تھوڑا میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. رات ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ کافی نہیں تھی. دیکھیں، شفقت صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان حالات میں اسکول کھولا جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چائنا نے پورے طریقے سے اس کووڈ-19 پہ قابو پایا. پھر بھی جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا اسکول کھولنے کا، تو ان کا جو کووڈ-19 ہے وہ دوبارہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگ گیا. اب اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ابھی تک اسکول بند کیے ہوئے ہیں. چائنا میں اسکول بند ہیں، کہیں کہیں ود SOPs اوپن ہیں، یورپ میں بھی اور ادھر ادھر. لیکن پاکستان SOPs فالو کرنے والا ملک ہے نہیں. پھر بچوں کی جو ایک عادت ہوتی ہے یا ہمارے اسکول کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ خدا نخواستہ ایک کو ہوا تو پھر تو 200 ان بچوں کو سمجھیں اور 200 ان کی فیملیز کو سمجھیں. ہمارا پھر ہیلتھ سسٹم اس کو برداشت کرنے کے قابل ہے نہیں. ہوگا یہ کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے ود ویری اسمال روٹین. یونیورسٹیز کھولی جائیں گی، عملے کو بلایا جائے گا، ان کو SOPs کے ساتھ بٹھایا جائے گا. پھر جو فائنل ایئر کے معاملات ہیں ان کو سالو کیا جائے گا. ڈگریز دی جائیں گی کہ یہ معاملات حل ہوں اور یہ جا کے کسی انڈسٹری میں، کسی سیکٹر میں، کارپوریٹ سیکٹر میں کہیں بھی جا کے جاب کریں. اس طرح ایک روٹین کا آغاز ہوگا. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز ایسے اوپن ہو گئی، سارے بچے بلا لیے گئے، اسکول ایسے اوپن ہو گئے، سارے بچے بلا لیے گئے. نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. تو صرف SOPs کی بات ہے. ویسے بھی 15 اگست تک تو چھٹیاں ہی ہوتی ہیں بچوں کو، تو 15 اگست سے پہلے تو اسکول فنکشنل نہیں ہوں گے، یہ کنفرم ہے. پیپرز کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو اینول پیپر ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ہو گئے یا جو بھی بورڈز ہیں یا کچھ بھی، یعنی جو اینول لے رہے ہیں کمپوزٹ، میں BA BSc MA MSc کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہوں گے پیپر. وہ پیپرز کے بغیر پروموٹ نہیں ہوں گے. صرف کمپوزٹ والے FA FAC کی بچتے ہیں جن کا ابھی تک گورنمنٹ نے پراپر ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے کہ ان کو ہم نے ایسے پروموٹ کرنا ہے. لیکن نیکسٹ میٹنگ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لوگ انڈر ڈسکشن ہوں گے، آن دی ٹیبل ہوں گے، اور ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جائے گا. خدا کرے ان کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کر لے، کیونکہ گورنمنٹ ادروائز ان کا سال ضائع کرے گی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ سوچتی ہوگی کہ جو کمپوزٹ والے ہیں یہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ ذہین لوگ نہیں ہوتے، انہوں نے میڈیکل کالجز میں نہیں جانا ہوتا، انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں نہیں جانا ہوتا. لیکن دے آر اسٹوڈنٹس، دے آر سٹیزنز آف پاکستان، دے ہیو دیئر فیملیز. ان کے بھی کچھ خواب ہیں، اور لازمی نہیں ہوتا کہ لوگ بڑے بڑے شعبوں میں جائیں. ان کے لیے سوشل سائنسز اور بہت سارے شعبے ہیں جن میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اور یونیورسٹیز نے جس طرح اپنے ایڈمیشن کھولے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے رزلٹ کارڈ کی، ان کو ضرورت ہے اپنے ایڈمیشن کی. سو دے کانٹ ویٹ دیئر 1 year. اس کے علاوہ ایک کمنٹ مجھے ملا کہ آپ کپس کی صرف بات کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ کپس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے. میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کپس کے ساتھ. میری ویڈیو جو 2 نومبر 2019 کو شائع ہوئی، اس میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بزنس ہے اور اس کو چینج کیا جائے. اور میں نے وہاں پہ اس وقت پرپوز کیا تھا کہ اس کو آن لائن کیا جائے. آن لائن تو ہو گیا، لیکن میری جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ اس کی ایکسیسیبلٹی زیادہ ہو. لیکن وہ کاسٹ ریڈیوس نہیں کی گئی. کپس دھڑا دھڑ کما رہا ہے. کپس اب بھی 25,000 30,000 لے رہا ہے. تو آن لائن تو ہو گیا ہے کسی نہ کسی طرح کا، لیکن پیسے کم نہیں ہوئے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جو کانٹینٹ ہے وہ کچھ لوگ آئیں اور کوشش کریں کہ وہ کانٹینٹ فری میں اویلیبل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، دوستو،
بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے، بہت زیادہ مال بنایا جا رہا ہے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اکیڈمیز کی طرف سے، جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کے نام پہ ایک اڈے کھول رکھے ہیں۔ میں ان کو اکیڈمیز نہیں کہوں گا، یہ اڈے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے یہ پریپریشن جو ہے وہ اس نوعیت کی بن گئی ہے۔ انہی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ایک کمپٹیشن اپنے تھریشولڈ کو توڑ کے بہت آگے نکل گیا ہے، اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں تک پیپر لیک کر کے بچوں کو ایم سی کیوز بتانے کا ایک کاروبار کیا ہوا تھا۔ کبھی ایک اکیڈمی، کبھی دوسری اکیڈمی، کبھی اس اکیڈمی نے میلہ لوٹ لیا، کبھی اس اکیڈمی نے میلہ لوٹ لیا، اور کتنے ہزار اسٹوڈنٹس ان اکیڈمیز میں انرول ہوتے ہیں۔ 50,000 ہزار ایک سیشن کا دیتے ہیں، اور کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ بندہ لرننگ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف آپ کی ذہنی تسلی ہوتی ہے کہ شاید میں کچھ سیکھ رہا ہوں، شاید میں کچھ اس سے بن رہا ہوں۔ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ایک دن نہیں گئے، صرف 4-5 آخری پیپر دیے، اور وہ اس وقت کنگ ایڈورڈ سے لے کر لاسٹ بی ڈی ایس پروگرام تک ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں ہیں۔ یہ صرف اپنی ذہن کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اور پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اور بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شاباش، اب ہر سال فیسیں بڑھاتے جاؤ، ہر سال فیسیں بڑھاتے جاؤ۔ ہر جگہ پہ انہوں نے اب اپنا اڈا کھول رکھا ہے، ہر جگہ پہ۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو وہیں اسی طرز پہ تیاری کروا رہے ہیں۔ جس اسٹوڈنٹس نے نکلنا ہے وہ اپنی ایبیلٹی کی بیس پہ نکل جاتا ہے۔ کیا ان کے پاس گارنٹی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ٹول ہے کہ یہ جو ہماری کلاس ہے، یہ جو ہم اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں، ان کو 100% ہم ایڈمیشن کرائیں گے؟ بس ان کا کام فیڈ بیک بھی نہیں ہے۔ وہاں جا کے آپ خود اپنی ایم سی کیوز مارکنگ کر رہے ہوتے ہو، اتنا ٹائم آپ کا ضائع کراتے ہیں۔ میں ریپیٹرز یا جو فریش ہیں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا اسکیجول بنائیں۔ جو لوگ ابھی ایف ایس سی میں ہیں وہ اپنی پریپریشن کو خود دیکھیں، اپنی کنسیپٹس بلڈنگ کو خود دیکھیں۔ وہاں پہ ان اکیڈمیز میں آپ کی کوئی کنسیپٹ بلڈنگ نہیں ہوگی، کچھ نیا نہیں سیکھیں گے، بس ایک چلتی ہوئی چکی کے اندر آپ پھنس جائیں گے۔ تو ان جو اکیڈمیز نے اپنا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایم ڈی کیٹ 2 ارب کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ سامنے آئیں اور ان اکیڈمیز کی گھسے پٹے اور کنونشنل بزنس کی جگہ آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کرائیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایزیلی اویلیبل ہو، موسٹ پروبیبلی فری اویلیبل ہو یا منیمم کاسٹ پہ اویلیبل ہو، اور بچے گھر بیٹھ کے کریں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اینٹی ٹیسٹ کا ٹائم نہ دے، بس ایف ایس سی کی بات کرا دے۔ یہ جو اکیڈمیز، یہ جو اسکیجول گورنمنٹ دیتی ہے، تو یہ تو خود چاہتے ہیں کہ اکیڈمیز کا جو بزنس ہے وہ فلرش کرے۔ کیا ہمارے کچھ لوگ خود چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پروگریس کریں، یہ لوگ زیادہ پیسہ کمائیں؟ اگر ایسا ہے تو آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اب کچھ نئے سٹیپس لیں اور ایم ڈی کیٹ کو بہتر کریں۔ ایم ڈی کیٹ کو اتنا ہم نے راٹا سسٹم کے دھارے میں لایا ہوا ہے کہ اب 91.5 تک میرٹ گیا ہوا ہے۔ یار 10 سالوں میں 10% میرٹ انکریز ہو چکا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسٹوڈنٹس فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس پریشان ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اویئر ہوں، کچھ لوگ جانیں کہ یہ جو اکیڈمیز ہیں یا یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹرز
جو اس وقت ڈاکٹر بن رہے ہیں یا جو ڈاکٹرز کی کچھ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی بات کریں کہ انٹرنس ٹیسٹ کو کچھ ریولیوشنائز کیا جائے, کنسیپٹ بلڈنگ پہ بنایا جائے, تاکہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو, نہ ایف ایس سی رکاوٹ ہو نہ میٹرک رکاوٹ ہو. اس کی بھی ویٹیج, میں یہ نہیں کہتا کہ ویٹیج نہ ہو ایف ایس سی میٹرک کی ہو, لیکن اینٹی ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہو جو کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دے اور ٹیلنٹڈ کو کوٹے سے الگ کر دے. ان اکیڈمیز کو آپ سمجھیں اور دھڑا دھڑ ان کے سیشن میں آپ لوگ انرول نہ ہو جائیں, اپنے پیسے ضائع نہ کریں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ان کے اسکیجول سے اچھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں. ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے. خود ٹیسٹ سسٹم دیکھیں کہ کیا چیز ہے. ہر ٹاپک پہ دیکھیں میں کون سی ایم سی کیوز خود بنا سکتا ہوں اس میں سے. ہر ٹاپک میں سے دیکھیں کہ سب سے مشکل ایم سی کیوز اس میں سے کون سی بن سکتی ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو یو آر سکسیزفل پرسن, یو آر دا فیوچر ڈاکٹر. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, ظاہر ہے میں ایک ایسا ادارہ نہیں کھڑا کر سکتا, نہ ہی اس طرح کی اسپانسر کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ کانٹینٹ ڈیولپ کریں اور وہ فری میں اویلیبل ہو. لیکن میں اپنے ایک آئیڈیا پہ کام کر رہا ہوں, وہ پیئر ٹو پیئر لرننگ ہے. اور یہ پیئر ٹو پیئر لرننگ میں کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ فیوچر جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر لرننگ کا, یعنی جیسے اب جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں وہ اسٹیک اوور فلو ویب سائٹ کو جانتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیک اوور فلو بہت سارے لوگوں کی جاب کا یعنی جاب سیکیورٹی بنا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے. کمپیوٹر سائنس میں ہونے والے ڈیولپرز, ان کو ہر قسم کے پرابلم آپ کو اسٹیک اوور فلو پہ کویسچن اور آنسرنگ مل جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک کمیونٹی آف ڈیولپرز ہے, کمیونٹی آف آئی ٹی پروفیشنل ہے. وہ ایک دوسرے کے مسئلے پوسٹ کرتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں. ہمارے بھی جو انٹرنس ٹیسٹ ہے, خاص کر ایم ڈی کیٹ ہو گیا, اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم ایک فورم بنائیں, ایک پیئر ٹو پیئر لرننگ پلیٹ فارم بنائیں, بہت انٹریکٹیو ہو, جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کویسچن اپلوڈ کریں, پھر اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس میں کنسیپٹ بلڈنگ کریں, آنسر دیں, ریویو سسٹم ہو, یعنی کوئی بندہ آنسر دے, پھر اگر اس کا آنسر موسٹ ایکوریٹ ہے اور اس کے کنسیپٹ ٹھیک ہے تو لوگ اس کو ریویو کریں. پھر جب آنے والا بندہ ہے وہ اس کے یعنی آنسر کو ریویو سسٹم کے ذریعے ویلیڈیٹ کرے. یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے. میں انشاءاللہ اس پہ کوشش کر رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم کو جلد ہی لانچ کرنے کی کوشش کروں گا فار دی بیٹرمنٹ آف اسٹوڈنٹس, کیونکہ میرا یہ شوق ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ایز پیدا کریں, ان اے سینس کہ ان کو ایکوریٹ انفارمیشن دی جائے, ان اے سینس کہ ان کے لیے پلیٹ فارم بنایا جائے, ان اے سینس کہ ان کی کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے. اللہ حافظ.